اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے 4 وعدے فرمائے تھے، جس کا مختصر سا خلاصہ کل بھی آپ حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ آپ کو وفات دیں گے. وما قتلوه وما صلبوه. یہودی آپ کے جان کے دشمن ہیں، نہ وہ آپ کو سولی چڑھا سکیں گے اور نہ ہی آپ کو قتل کر سکیں گے. آپ کو وفات ہم دیں گے. یہ وفات انشاءاللہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوگی اور اس دنیا سے وفات پا کر رخصت ہوں گے. تو ایک اطمینان تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں دے دیا تھا کہ یہ قتل کے در پہ ہیں، آپ کو یہ قتل نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر عیسائیوں کے نظریے اور عقیدے کی اصلاح بھی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ آتی خداؤں میں سے خدا، جو خدا کیا جس کو موت آ جائے اور جس کے لیے موت کا مسئلہ رہے وہ خدا ہی خدا کیا. تو ایک تو یہودیوں کے تعلق سے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا جو نظریہ تھا اس کا بھی. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. اور اللہ پاک نے کچھ لوگ عیسائیوں میں ہی ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا اور وہ دنیا میں ان کو موت طاری ہو گئی، پھر ان کو زندہ کر کے اللہ نے آسمان پر اٹھایا. یہ ان کا ایک نظریہ ہے. تو اللہ نے فرمایا نہیں وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنے پاس اٹھاؤں گا جسم کے ساتھ. بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ روح جو ہے اوپر اٹھا لی گئی، جسم نہیں. تو اس کا مطلب روح کو عیسیٰ نہیں کہتے. عیسیٰ تو اسی کو کہتے ہیں جو روح اور جسم کا مرکب ہو، مجسمہ ہو، اسی کو عیسیٰ کہیں گے. اگر صرف روح نکل جائے تو وہ اس کو عبداللہ نہیں کہتے ہیں، اس کو عبد الرحمن نہیں کہتے، اس کو تو میت کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَرَافِعُكَ، ہم آپ کو اوپر اٹھائیں گے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے ایمانوں سے ہم آپ کو پاک و صاف کریں گے. دنیا میں کسی کو قوم نے چھوڑا نہیں ہے، کیا نبی کیا ولی کیا اچھے کیا برے، سب کے اوپر کچھ نہ کچھ الزام تراشیاں ہوئی ہیں. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کے نسب میں تان کرتے تھے یہودی، ان کے نسب پر تان کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی ماں نے کچھ نعوذ باللہ ادھر ادھر کچھ یہ ہوا ہے، یہ تان کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا مطہرک، ہم آپ کو پاک کریں گے. اس نظریے سے اور اس عقیدے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے یہودیوں کو یہ بتایا مطہرک من الذین، ان ساری چیزوں سے یہ پاک ہیں. وجعل الذین اتبعوک فوق الذین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو غالب کریں گے ان کے دشمنوں پر، یہودیوں پر.
اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے. اختصار کے طور پہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں جو اسرائیل ہے یہ در حقیقت یورپ اور روس کے بل بوتے پر قائم ہے. روس اور یورپ اور امریکہ اپنا ہاتھ اس سے ہٹا لے تو اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آج بھی جو دنیا میں حکومت کر رہا ہے در حقیقت یہ انہی کی کا تعاون ہے اور ان کا ہاتھ ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سے ورنہ قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو دنیا میں عزت نہیں مل سکتی. تو ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات مان لیا جائے کہ ان کی وجہ سے یورپ اور روس اور امریکہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے بل بوتے پر یہ بہت مضبوط اور مستحکم ہو گیا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں چند دنوں کے لیے یہودیوں کو ساری دنیا پر حکومت ملے گی. متواتر روایات سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے قرب قیامت کی وہی علامتیں ہیں اور قرب قیامت کا یہ زمانہ ہے کہ جس کی وجہ سے یورپ کو بھی ہٹا لیا جائے، روس کو بھی ہٹا لیا جائے اور امریکہ کو بھی ہٹا لیا جائے. اسرائیل اپنے بل بوتے پر مضبوط ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے اور اتنا طاقتور ہو گیا کہ ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے اور ساری کا آنکھ دنیا کی قوموں کو وہاں دکھا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. دونوں باتیں مفسرین نے لکھی. وَجَعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. چوتھی بات یہ فرمائی کہ دیکھو ان کے درمیان، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف ہے، عیسائیوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان جو بھی اختلاف ہے، اللہ پاک اس اختلاف کو قیامت کے دن ختم کریں گے. یہ انشاءاللہ آنے والے زمانے میں ہوگا. پہلے 3 واقعے پورے ہو چکے ہیں، بشارتیں پوری ہو چکی ہیں. تو چوتھا وعدہ جو ہے وہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد یہ کریں گے. ایک اہم بات مفسرین نے اس جگہ پر ان آیات کے ضمن میں بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کی اتنی اس صفات کو بیان کیا اتنا جتنی کسی دوسرے نبی کو لکھ کر نہیں بیان کیا. اس کی ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں بیان کی. تو فرمایا کہ در حقیقت 2 چیزیں ہیں. اس امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ فتنہ دجال ہے. اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. سب سے بڑا فتنہ دجال ہے. تو اس امت میں ہونے والا ہے، اس امت میں اور قرب قیامت میں ہونے والا ہے. تو فتنہ دجال کے تعلق سے حدیث کے اندر اور مشہور روایتوں کے اندر حضرت محمد رسول اللہ نے خوب واضح کیا ہے کہ دجال ایسا ہوگا، وہ کانا ہوگا اور اس کی حکومت ایسی ہوگی، وہ آسمانوں پہ اس کا حکم چلے گا، زمین پر اس کا حکم چلے گا، وہ انا ربکم الاعلی کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو نجات دہندہ ثابت کرے گا کہ دنیا ساری کشمکشمی میں، قسمہ پرسی میں ہوگی، حالات میں ہوگی، پش پریشانی میں ہوگی، قحط سالی ہوگی اور بھوک مری ہوگی، پیاس اور اس کی کام کے مسائل ہوں گے. ان سارے مسائل سے نجات دلانے والا بن کر آئے گا دجال. اور وہ سسٹم، وہ نظام قریب دنیا میں رفتہ رفتہ ہو رہا ہے. سارے بینکوں کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے. معاشی حالات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کنٹرول میں ان کے ہیں. اور جتنا پانی کا نظام ہے، ڈیم جو بنائے جا رہے ہیں، یہ ڈیم در حقیقت یہ سہولتوں کے لیے نہیں ہے. در حقیقت اس کے پیچھے اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارا ڈیموں کا پانی ایک کمپنیوں کے کنٹرول میں ہوگا. کمپنیاں پانی دیں گی تو پانی قوم کو ملے گا، نہیں دیں گی تو نہیں ملے گا. یہی تو کیرلا کا اور کرناٹک کا ان کا جو جھگڑا ہے، یہ جھگڑے بڑھتے آگے کہاں تک پہنچیں گے وہ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال پورا معاشی نظام جتنا بھی نظام ہے، وہ اناج کا نظام ہو، پیسوں کا لین دین کا ہو یا اور کوئی بھی نظام ہو، وہ سارا جو ہے چند دنوں کے لیے ان یہودیوں کے کنٹرول میں اور قبضے میں ہوگا. وہ جس کو دینا چاہے گا یہودی اور اس کی کمپنیاں جس کو دینا چاہیں گی
ان کو اناج بھی ملے گا، ان کو پانی بھی ملے گا، ان کو دنیا کی اور سہولتیں بھی ملیں گی، اور جس کو نہیں دینا چاہیں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ ایسے بھی حالات آئیں گے کہ ایمان والوں کے لیے کھانے کے لیے دن پر دن گزر جائیں گے، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا یا رسول اللہ اس زمانے میں پھر ہمارا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جو غذا فرشتوں کی ہوگی وہی غذا ایمان والوں کی ہوگی۔ سبحان اللہ پڑھ لیا پیاس بجھ گئی، سبحان اللہ پڑھ لیا کھانا بھوک مٹ گئی، سبحان اللہ پڑھ لیا الحمدللہ پڑھ لیا طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جو غذا فرشتوں کی ہوگی اس زمانے میں سچے اور پکے ایمان والے جو ہوں گے وہ جو ہیں وہ اسی غذا کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اور جو کمزور ہوں گے، بھائی ایک گلاس پانی دے دو، ایمان کا سودا کر لو، تم ہی تو ہمارے رب ہو، تم ہی نجات دہندہ ہو اور تم ہی سب کچھ ہو، یہ سب کچھ ہوگا، اور ایک گلاس پانی وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ بھی نہیں معلوم۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال ہے۔ حضور نے اس کے بال سے اور کھال سے امت کو واقف کرا دیا، اسی لیے واقف کرایا کہ میری امت پھنسے نہیں اس کے اندر، اس کو رب نہ جانے اور اس کو نجات دہندہ نہ سمجھے، اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھے، اس کو انسانیت نواز نہ سمجھے۔ اس کے لیے حضور نے دجال کی پوری نشاندہی فرمائی اور نجات سے پوری طرح سے دجال سے پوری طرح سے نجات دینے والے اور امت کی نصرت اور مدد کرنے والے حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت نہیں جانے گی تو یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہی ہمارے مددگار ہیں، ورنہ پھر نہ جانکاری کی وجہ سے گمراہ کو ہدایت والا سمجھیں گے اور ہدایت کو گمراہ سمجھیں گے، دشمن کو دوست سمجھیں گے اور دوست کو دشمن سمجھیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو خوب بیان کیا۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کی امت کی مدد کے لیے آخر زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں سب سے بڑے مددگار اور سب سے زیادہ رہبری کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہچاننا ان کے اوصاف کے ذریعے سے امت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے حدیث میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جس زمانے میں سمجھو کہ ممبروں سے دجال کے تذکرے بند ہو جائے تو سمجھ لیں کہ قیامت قریب آ گئی۔ چنانچہ آج اللہ ماشاءاللہ کہیں کسی ممبر پر دجال کا تذکرہ ہوتا ہو، یہ ساری چیزیں یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کے تحت چل رہا ہے۔ یہ زمانہ بالکل قریب ہے، دجال کے تذکرے کا بند ہونا بھی قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ دشمن ہمارا دجال ہے، اس کی جانکاری بھی ہر مسلمان کو ضروری ہے، اور ہمارے خیر خواہ سب سے بڑے مصلح اور سب سے بڑے مددگار اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانیں گے تو بہت سارے دنیا میں مسیح کہنے والے پیدا ہوں گے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے بھی دعویٰ کر لیا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں اور میں مسیح ابن مریم ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں مہدی ہوں۔ تو جب جانکاری نہیں ہوگی تو جن لوگوں کو جانکاری نہیں ہوگی انہوں نے اسی کو مسیح سمجھ لیا، اسی کو انہوں نے اپنا خیر خواہ سمجھ لیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حضرت محمد رسول اللہ کے ذریعے حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوب واضح کیا ہے، ان کی صفات کو بیان کیا ہے کہ امت حضرت عیسیٰ کو بھی پہچانے اور وقت کے بڑے دجال کو بھی پہچان کر دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے ساتھ مدد لینے اور ان کو مدد کرنے کے لیے دین کی خاطر کھڑے ہو جائے۔ اس کے لیے قرآن میں اس کی زیادہ وضاحت کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال تو حضرت آدم کی طرح سے، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ اللہ نے بنایا اور روح پھونک دی، ہو گئے، کھڑے ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ان کو، خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك، حق تو تمہارے رب کی طرف سے، فلا تكن من الممترین، لوگوں شک میں مت پڑو، حق کو حق جانو، جو ہدایت کے ہادی ہیں ان کو ہادی جانو، اور جو ضلالت کے علم بردار ہیں ان کو ان کے علامتوں سے پہچان کر ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔